اس ڈیجیٹل ایرا میں اکثر و بیشتر آپ کو لوگ ملیں گے گفتگو کرتے ہوئے کہ میرا نام، میری کمپنی کا نام، میری آرگنائزیشن کا نام کیسے ایک برانڈ بن سکتا ہے، کیسے ایک نام بن سکتا ہے جو دور تک لوگوں تک جائے، اور لوگوں تک ہم ریچ آؤٹ کیسے کر سکتے ہیں، پہچان کیسے بنا سکتے ہیں ہم اپنی، کیسے لوگوں کے برانڈز تیار ہوتے ہیں، اور کیا لرننگز ایسی ہیں جس کو ہمیں لینا چاہیے اور اپنے سسٹم کے اندر، آرگنائزیشن کے اندر، کمپنی کے اندر، اپنی لائف کے اندر اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ اسی لیے آج ہم آپ کی ملاقات ایک خاص شخص سے کرا رہے ہیں جن کا نام راحیل نبی ہے۔ یہ زینت کے چیف ایگزیکٹو بھی ہیں اور ڈائریکٹر بھی ہیں، اور ان سے پوچھیں گے کہ لوگوں کے برانڈ کیسے بنتے ہیں اور خود کیسے پہنچے یہاں تک، کیسا رہا سفر۔ بہت شکریہ راحیل کامیابی کا سفر کو جوائن کرنے کا، ٹائم نکالنے کا۔ برانڈ والی دنیا اس ڈیجیٹل ایرا میں، خاص طور پہ جب سے یہ فیس بک، انسٹا ڈیولپ ہوئے اس نئی صدی کے اندر، تو اس میں بہت بڑی ریس لگ گئی اور ہر آدمی برانڈ کانشیس ہو گیا، بہت زیادہ کانشیس ہو گیا کہ اس کی مارکیٹ، میڈیا، سب چیزیں کیسے ہو رہی ہیں۔ پہلے تو نارمل میڈیا کے اوپر آتی تھی بات۔ یہ ساری چیزوں کے لیے سے پہلے کیا سوچا تھا کہ کبھی اتنی بڑی کمپنی کو، برانڈ کو آپ چیف ایگزیکٹو ہوں گے اور آپ لیڈ کر رہے ہوں گے اس سائٹ کے اوپر؟ تھینک یو ڈاکٹر صاحب، ایک تو مجھے ادھر دعوت دینے کے لیے، مجھے اس قابل سمجھنے کے لیے آپ کی بڑی نوازش ہے۔ کیا مجھے کبھی یہ خیال ہے کہ میں یہ کمپنی ایک دن چلا رہا ہوں گا؟ بالکل نہیں۔ دیکھیں، میری جو بیک گراؤنڈ ہے، بائی ایجوکیشن آئی ایم این اکاؤنٹنٹ، میں نے اپنی اے سی سی کیا۔ اے سی سی کرتے ہوئے ہی خیال ایک آیا کہ یار کچھ بات جم نہیں رہی، تو کچھ ادھر ادھر دیکھا جائے کہ سم تھنگ دیٹ آئی فائنڈ انٹرسٹ ان، سم تھنگ دیٹ آئی کین فیل پیشنیٹ اباؤٹ۔ تو کرتے کراتے میں 3-4 جگہوں سے ہوتے ہوئے ایک بہت اسپیشل جگہ پہنچا جس کا نام تھا T2F۔ T2F ایک ایسی جگہ تھی جدھر فوکس ہوتا تھا کمیونٹی بلڈنگ کے اوپر، کہ لائک مائنڈیڈ لوگوں کو ایک جگہ پہ بلایا جائے، ان کو ایک سیف اسپیس دی جائے، ان خاص طور سے یوتھ کو ایک ایسی جگہ ملے جہاں پہ ان کو بچے کے طور پہ نہ دیکھا جائے بلکہ ایک کنٹریبیوٹنگ ایڈلٹ کے طور پہ دیکھا جائے کمیونٹی کے لیے۔ ادھر جب میں نے تھوڑا سا ٹائم گزارا تو پتہ چلا کہ اچھا ٹھیک ہے، ایک یہ بہت مزے کی جگہ ہے جدھر ہم لوگوں سے اپنے خیال کا اظہار کر کے، لوگوں سے بات چیت کر کے، اپنی چیزیں بتا کے، ان کے بارے میں چیزیں سن کے، ہم ایک دوسرے سے ایک ٹرسٹ کا ریلیشن کس طرح بلڈ کر سکتے ہیں۔ وہی جب سلسلہ چلا تو میں پہنچ گیا زینت پبلک ریلیشنز میں۔ زینت پبلک ریلیشنز میرا آنا ہوا 2012 میں۔ T2F کی جو بانی تھیں سبین محمود، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، وہ اور زینت کی جو بانی ہیں مس زینب انصاری، وہ آپسی میں ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ تو میرا کوئی اس طرح کا ایک فیصلہ لے لیا گیا کہ اچھا جی آج سے یہ صاحب جو ہیں وہ زینت میں آیا کریں گے انسٹیڈ آف گوئنگ ٹو T2F۔ تو آئی اینڈڈ اپ ایٹ زینت۔ جب شروع کیا تو اس وقت بالکل میرے نظر میں یا میرے ذہن و گمان میں ایک ایسا آئیڈیا نہیں تھا کہ ایک دن جو ہے میں کمپنی لیڈ کراؤں گا ایز اے چیف ایگزیکٹو، بٹ اللہ ہیز بین ویری کائنڈ، دا لیڈرشپ آف دس کمپنی ہیز بین فینامنل، کہ ایک انٹرن لیول کے بندے کو آپ گروم کرتے رہے اینڈ اوور دی ایئرز میرا کوئی سفر اس آرگنائزیشن میں تقریباً 13 سال کا رہا ہے آن اینڈ آف۔ So 13 سال کے اندر فرام بینگ آلموسٹ این انٹرن ٹو مچ لیس بینگ دی CEO has been quite an amazing journey۔ اور جب انٹرنشپ شروع ہوئی تھی کیا وہ اکاؤنٹس آف فائنینس اور اس ٹائپ کے ایریا میں شروع ہوئی تھی، یا سیدھی آپ نے کہا تھا کہ میں کوئی فیس برانڈنگ کے اوپر تھوڑا سا کام کر سکتا ہوں؟ بہت اچھا آپ کا سوال ہے۔ نہیں، بالکل فائنینس سے تو اس وقت تک تو میں بہت دور ہو چکا تھا۔ آخری کے میرے کچھ امتحانات رہ گئے تھے اپنے پڑھائی کے، وہ کس طرح میں نے دیا وہ میرے گھر والوں کو پتہ ہے، کہ کتنا رو کے دھو کے اپنی ایڑیاں جما کے کہ نہیں یار دینا ضروری ہے کیونکہ اب تو فیلڈ ہی چینج ہو گئی ہے، میں کچھ اور کر لوں گا، وہ کسی طرح ہم نے بس نکالی اپنی پڑھائی۔ لیکن جب زینت آیا تو انٹرن سے زیادہ مجھے تو فل ٹائم انہوں نے فیلڈ ورک میں ڈال دیا تھا۔ فیلڈ ورک میں اس طرح ڈالا تھا کہ 2012 کے اندر ڈیجیٹل مارکیٹنگ بہت نیو کانسیپٹ تھا۔ صرف اس وقت فیس بک ہوتا تھا ایک پلیٹ فارم، فیس بک پہ بزنس پہلی بار اپنا پیج بنا سکتے تھے 2012 میں، جس کو ہم کہتے تھے بزنس پیجز یا فیس بک پیجز۔ وہ اس وقت نیا نیا لانچ ہوا تھا۔ زینت کے ایک کلائنٹ تھے بہت بڑے، انہوں نے جو ہے زینت کو کانٹریکٹ کیا تھا کہ وہ ان کے سارے برانڈس کے سوشل میڈیا پیجز چلائیں۔ تو مجھے اس لیے بلایا گیا تھا، پہلے دن انہوں نے بتا دیا کہ دیکھیں آپ اس کمپنی کے سوشل میڈیا پیج چلا رہے ہوں گے،
اور میرا اس وقت سوال یہ تھا کہ بھائی سوشل میڈیا کون چلاتا ہے, کس طرح چلاتے ہیں, کچھ آئیڈیا ہی نہیں. ہمیں تو یہ پتا تھا کہ اچھا یار آپ اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ کس طرح بیلنس کرنی ہے, پروفٹ اینڈ لاس کس طرح نکالنی ہے, پڑا تو وہ تھا. لیکن اچانک سے مجھے یہ ذمہ داری سونپ دی گئی کہ نہیں, آپ بہت ہی گلوبل پیجز تھے, ان کا آپ سوشل میڈیا پیج بنائیں گے بھی اور چلائیں گے بھی روزمرہ کی زندگی میں, اور آپ کچھ عرصہ ان کے آفس سے کام کریں گے, کچھ عرصہ ہمارے آفس سے کریں گے. تو پھر ساری چیزیں آن جاب سیکھی, کچھ لوگوں کو, دوستوں کو کال کیا, ان سے پوچھا یار بتاؤ یہ کرتے کیا ہیں. سوشل میڈیا اب کے دور میں تو بہت آسان ہے, چیٹ جی پی ٹی کا زمانہ ہے, اے آئی کا زمانہ ہے, سب کچھ پتہ ہے. اور اب تو کافی سارے آپ بچوں سے جب آپ انٹریکٹ کریں, جین اے ہو گئے, جین زیز ہو گئے, ان کو تو مجھے لگتا ہے کہ شاید پہلی دوسری جماعت کے اندر ہی سوشل میڈیا پڑھا دیا جاتا ہے. لیکن اس ٹائم پہ میں نے سوشل میڈیا کا کام شروع کیا تھا جس ٹائم پہ کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا, تو سب چیزیں ایکسپلور کرنی پڑتی تھیں. بس پھر نوکری میں رہے 2 سال, ہم نے وہ پیجز چلائے بڑے سکسیزفلی. آئی ہوپ کہ ایٹ لیسٹ مجھے نکالا نہیں گیا, تو آئی ہوپ اٹ واز سکسیزفل کولیبوریشن. وہ پیجز دیٹ آئی واز مینیجنگ ماشاء اللہ سے وہ رینکڈ ہائیلی ان دا ورلڈ. ایک ویب سائٹ ہوتی تھی, وہ سوشل میڈیا پیجز کیونکہ اس وقت گنتی کے ہوتے تھے, تو گلوبل رینکنگز آتی تھی کہ پوری دنیا میں سب سے اچھا فیس بک پیج کون سا ہے. تو کوئی شاید گنتی کے مہینے گزرتے تھے جس میں ہمارے پیجز نہ سامنے ہیں ماشاء اللہ سے. کرتے کرتے ڈیجیٹل جب سنبھالنا شروع کیا, 2 سال چلایا, تو خیال آیا کہ اچھا یار یہ تو اب سمجھ گئے ہم, جو سیکھنے کو تھا وہ تھوڑا سا سیکھ لیا. کیونکہ پھر اس طرح کے بھی میسیجز لوگوں سے مجھے آنے شروع ہو گئے, کالیں آنی شروع ہو گئیں کہ یار آپ ہمیں آگے کیوں نہیں پڑھا دیتے. میں نے کہا اچھا اگر ہم پڑھا سکتے ہیں تو مطلب کچھ اور سیکھنے کا وقت آ گیا. تو تب میں نے میڈم سے ریکویسٹ کی, زینب انصاری جو یہاں پہ ہوتی ہیں, بلکہ شی از دا چیئر پرسن آف دا کمپنی ناؤ, ان سے میں نے ریکویسٹ کی کہ یار مجھے تھوڑا اور ایکسپیرینس دے. تو وہ مجھے ڈیجیٹل سے لے کے آئیں ہارڈ کور پی آر کے اندر, ہارڈ کور ٹریڈیشنل پی آر کے. جی آپ پریس ریلیز کیسے لکھتے ہیں, آرٹیکلس کیسے لکھتے ہیں, انٹرویوز کیسے لکھتے ہیں, صحافی بھائیوں سے اور بہنوں سے کس طرح ملتے ہیں, کس طرح تعلقات بناتے ہیں, ایک کامن گراؤنڈ کس طرح آپ ڈھونڈتے ہیں تاکہ آپ کا بھی بھلا ہو, ان کا بھی بھلا ہو. یہ کرتے کرتے جو ہے ماشاء اللہ سے پھر ہم نے کچھ سال وہ چلایا کام. تھوڑے دن بعد, کچھ عرصے بعد پھر تھوڑا سا جاگا کہ اچھا یار یہ بھی سیکھ لیا کچھ حد تک, اب کچھ اور سیکھنا ہے. ایونٹ مینجمنٹ میں تھوڑی دیر گھس گیا ہوں. ایونٹ مینجمنٹ کی کچھ ڈویژنس چلا لیے زینت میں. اس وقت سے ماشاء اللہ سے ایونٹ ایک ڈویژن رہا ہے ہمیشہ سے, تو اس میں بھی تھوڑا سا ہم نے ہاتھ دھو لیے کہ چلو یار سیکھ لیں. کرتے 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 اب پتہ نہیں چلتا, اب یقین بھی نہیں آتی یہ بات کہ بیچ میں بے شک میں نے ایک آدھ بار کمپنی چھوڑی بھی دوسرے تجربے حاصل کرنے کے لیے, گھوم پھر کے واپس ادھر ہی ہے جدھر لکھی ہوئی تھی ادھر لکھی ہوئی تھی شاید. یعنی کہ ایک دفعہ جانے کے بعد دوبارہ آپ نے اسی کو جوائن کیا, اور پھر ایک نئے سرے سے آپ نے اس کو ایک نئی انرجی کے ساتھ ڈیولپ کرنا شروع کیا. اس پورے سفر میں لیڈرشپ کو کیسا پایا؟ آپ کا یہ بہت اچھا سوال ہے. میرا تجربے کے بیس پہ میرا جو ایکسپیرینس رہا ہے اوور دا ایئرز, میری جو سب سے اسٹرانگ بلیف ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر کسی کو بہت اچھی لیڈرشپ ارلی آن مل جائے ان دا کریئر, ایجوکیشن جو بھی ہو, بیک گراؤنڈ جو بھی ہو, اگر ایک اچھی لیڈرشپ سپورٹ میں مل جائے تو وہ کسی بھی انسان کی فیوچر جو ہے نا وہ گڈ اور بیڈ میں کنورٹ کر سکتا ہے. بالکل صحیح بات. آئی ہیو ماشاء اللہ سے بین ویری ویری لکی. آئی ہیو ورکڈ ود سم آف دا بیسٹ پیپل ان دا انڈسٹری. میں نے ابھی نام جیسے لیا سبید محمود, زینب انصاری, یہ وہ نام ہیں جنہوں نے انڈسٹریاں بلڈ کی ہیں پوری اپنے کندھوں کے اوپر. ان کے پاس کام کرنے کا سب سے اچھا فائدہ یہ تھا کہ ان میں کوئی انا کا وہ نہیں تھا کہ یار ہم کیوں کسی کو بتائیں, یہ تو کل کا لڑکا آ گیا ہمارے سامنے, ان کو ہم کیوں سمجھائیں کوئی چیز. ان میں پیشن یہ تھا کہ یار انڈسٹری بلڈ کرنی ہے, نئے لوگ لانے, اس انڈسٹری کو اگلے 20 سال کے لیے ریڈی کرنا ہے. تو ماشاء اللہ سے گاڈ ہیز بین ویری کائنڈ اگین کہ جو مجھے لیڈرشپ ملی وہ ہمیشہ ویری فورتھ کمنگ تھی. کبھی انہوں نے کترایا نہیں کسی بات سے, کبھی مجھے روکا نہیں. اب تو میں ہنستا ہوں اپنی چیئر پرسن کے ساتھ بیٹھ کے کہ کچھ ایسی بھی ہم نے ڈیسیجنز لیے جوانی کے اندر 10-12 سال پہلے کہ روک لیتا کوئی بہتر ہوتا, لیکن انہوں نے تب بھی نہیں روکا. انہوں نے بولا کہ یار دیکھو ہمیں پتہ تھا کہ تم غلط ڈیسیجن لے رہے ہو, کرو, دیکھو, سیکھو. صحیح بات. ایکسپیرینشیل لرننگ بہت مجھے ملی بیکاز آف دس لیڈرشپ. آئی بین ویری بلیسڈ ماشاء اللہ سے. اور اب یہی ایک اسکل ہے یا ایک آپ آرٹ سمجھ لیں جو میں کوشش کرتا ہوں کہ اب جو ہمارے لیے ہمارے ساتھ جتنے لوگ کام کر رہے ہیں
میں ان کو بھی وہی سیف اسپیس پرووائڈ کر سکوں. یہ نہ بولوں کہ نہیں جی آپ کی پڑھائی کسی اور چیز میں ہے تو آپ ادھر کیوں آئے ہیں. زینت ایک ایسا ادارہ ہے جدھر ٹائم اینڈ اگین کافی ایسے لوگ آئے ہیں جن کا کوالیفیکیشن کچھ اور تھی, کام انہوں نے کچھ اور کیا اور اپنے کام میں ماہر بنے وہ ماشاء اللہ سے آگے جا کے. سو ہمارا فوکس, اب میرا بھی فوکس یہی بن گیا زبردست کہ ایک اچھی لیڈرشپ کا ایک ایگزامپل جتنا ہم سیٹ کر سکیں اور وہی چیز ہم کرنے لگے. زبردست, بہترین, بڑی مزے کی بات جا رہی ہے سر کے ساتھ. ہم جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے بریک پہ اور اس کے بعد آ کر جانتے ہیں یہ پی آر کیسے بنتی ہے اور اس کی برانڈ کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے. جائے گا نہیں, ملاقات ہو رہی ہے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو کامیابی کا سفر. میرے ساتھ موجود ہیں راہیل نبی, ڈائریکٹر ہیں, چیف ایگزیکٹو ہیں زینت کے. جانے سے پہلے آپ نے امیزنگ جرنی کہ کس طریقے سے 10 سے 12 سال کے اندر بالکل ٹرن اراؤنڈ ہوا. انٹرنشپ سے آپ نے آغاز کیا, آج آپ لیڈ کرتے ہیں اس آرگنائزیشن کو. لوگ پی آر کے پیچھے بھاگتے ہیں, لوگ برانڈس کے پیچھے بھاگتے ہیں, لیکن ڈیفینیٹلی جب آپ اس سائڈ پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ ڈفرینٹ پرسپیکٹیو کو دیکھتے ہیں. ایک ہوتا ہے جو ظاہری پرسپیکٹیو لوگوں کے پاس جاتا ہے کہ میں یہ کر لوں گا تو میری پی آر ہو جائے گی, میں یہ کر لوں گا تو میرا برانڈ بڑا ہو جائے گا. ہاؤ ڈو یو سی کہ نا یہ پی آر اور آپ لوگ کیسے مینیج کرتے ہیں, اور یہ لوگ برانڈنگ کے اوپر کوئی فارمولا ہوتا ہے, کوئی آئیڈیا ہوتا ہے جس کے اوپر کسی کو لیتے ہیں اور آپ اس کی چیزوں کو بلڈ کرنا شروع کرتے ہیں؟ بہت اچھا آپ کا سوال ہے. ہمارے ارد گرد ہمارے ملک کے اندر شاید جن کو پتہ ہے پی آر کے بارے میں بہت مخصوص لوگ ہیں جن کو پی آر کی سمجھ آتی ہے. زیادہ تر لوگ کنفیوز کرتے ہیں پی آر اور مارکیٹنگ کو. مارکیٹنگ ایک بالکل ڈفرینٹ چیز ہے. مارکیٹنگ کا کام یہ ہے کہ جتنے زیادہ لوگوں کو آپ کے بارے میں پتہ چل سکے اتنا بہتر ہے. اگر اس ملک کے اندر 24 کروڑ یا 25 کروڑ آبادی ہے تو ان کو سب کو پتہ چل جائے یہ بات کہ جی ہم ایگزسٹ کرتے ہیں, ہماری کمپنی ہے یا ہم ہیں, سو آن اینڈ سو فورتھ. پی آر کا کام اسینشلی از ٹو بلڈ ٹرسٹ کہ یار یہ کمپنی ایگزسٹ کرتی ہے. آپ کی بھی ایک کمپنی ہے, میری بھی ایک کمپنی ہے, جو تمام سننے والے ہیں, دیکھنے والے ہیں, ان سب کی بھی انشاءاللہ یا ہوگی یا انشاءاللہ آگے جا کے بنائیں گے وہ اپنی کمپنیز. پی آر کا کام یہ ہے کہ اپنے آڈینسز میں کیا ایسی بات پہنچائی جائے, ان کو کیا ایسی بات بولی جائے جس سے وہ آپ پہ بھروسہ کرنا شروع ہو جائیں. اور بھروسہ اتنا کریں کہ وہ ایک دفعہ آپ کو چانس ضرور دیں, اس کے بعد وہ آئیں واپس نہ آئیں وہ تو آپ کے سروس پہ ڈپینڈنٹ ہے. لیکن وہ جو فرام این آبزرور ٹو اے پرچیزر کا جو ڈیسیژن ہے وہ پی آر بہت اچھے طریقے سے سالو کرتا ہے. آج کے دور میں پی آر از ویری کرٹیکل. بہت اسٹارٹ اپس بن گئے, بہت ساری کمپنیاں بن گئی. ایک ٹائم مجھے یاد ہے جب میں نیا نیا اس انڈسٹری کے اندر آیا تھا, آج سے کوئی 15-16 سال پہلے, تو ایک رجسٹر کے اوپر ہم کمپنیز کے نام پھر بھی لکھے جا سکتے تھے اس وقت کہ اچھا یار یہ کمپنیز ہیں ان انڈسٹریز میں کام کرتی ہیں. اور بائی اینڈ لارج انڈسٹریز آپ کی گنی چنی ہوتی تھی, 10-12-15 انڈسٹریز ہوتی تھیں, اسی میں ساری کمپنیز تھیں. اب ایک تو اسٹارٹ اپ کی وجہ, اسٹارٹ اپ کلچر کی وجہ سے, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی وجہ سے, دنیا جس طرح آگے بڑھی ہے اس کی وجہ سے اتنی ٹائپس آف کمپنیز آ گئی ہیں. ہر جگہ پہ نئی کمپنیز کھول رہی ہیں, سب اچھا کام کر رہے ہیں اپنے ڈومین کے اندر. ایک ایگزامپل ہے ریسٹورینٹ بزنس جو ہے, فوڈ بزنس جو ہے. آپ نے کراچی میں بہت عرصہ گزارا, میں نے بہت گزارا, پلے بڑے ہم ہوئے اسی شہر کے اندر. کراچی کے اندر گنے چنے ریسٹورینٹس تھے. آپ کو پتا تھا کہ یار اگر فلانا چیز کھانی ہے تو آپ نے وہاں جانا ہے, اگر فلانا چیز کھانی ہے تو وہاں جانا ہے, اور وہی گنتی کے تھے. اب آپ اگر بولتے ہیں کہ یار مجھے برگر کھانا ہے تو آپ کے دوست ارد گرد, آپ کے فیملی والے آپ کو 40 جگہوں کے نام بتا دیں گے. پی آر کا سفر یہ ہے کہ پی آر آپ کو ان 40 ناموں میں سے اسٹینڈ آؤٹ کرنے میں ہیلپ کرے کہ اگر 40 کمپنیز ہیں تو آپ کی کمپنی کو کیوں سیمپل کیا جائے, لوگ چوز کیوں کریں. صحیح بات. چوز لوگ ان لوگوں کو کرتے ہیں, ان کمپنیز کو کرتے ہیں جن پہ ان کا تھوڑا سا بھروسہ ہے, تھوڑا سا اعتبار ہے, ان کے لوگوں پہ تھوڑا سا بھروسہ ہے. تو پی آر کا تو اصل کام یہ ہے کہ بھروسہ کریٹ کرنا ایک کمپنی کے بیچ میں, ایک آڈینس کے بیچ میں. سو ہمارا کام تو یہی ہوتا ہے اسینشلی کہ یار کمپنیز کے ساتھ, انٹرنیشنل اینڈ لوکل کمپنیز, ان کے ساتھ مل کے ایک ان کی ریپوٹیشن ہم بلڈ کریں, پازیٹیو ریپوٹیشن بلڈ کریں. آپ دیکھتے ہوں کہ ان اسٹارٹ اپس کا دور ہے 2016 سے لے کے آنورڈ, بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی گئی پاکستان کے اندر. اور پاکستان کے اندر باقاعدہ آپ پولیٹیکل لیول کے اوپر بھی دیکھتے ہیں کہ جو چیز ہائی لائٹ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو باہر سے پیسہ پاکستان آتا ہے, اور وہ اس لیے آتا ہے کہ لوگوں نے آن لائن کام کرنا شروع کیا, جس کے بعد بہت زیادہ پیسہ یہاں پر آیا.
آپ ان اسٹارٹ اپس کو دیکھتے ہیں جس طریقے سے یہ میسولی گرو کر رہے ہیں، لیکن ایک اسٹوری ان کی بھی ہے کہ یہ 80% اسٹارٹ اپس بند ہو جاتے ہیں جو اسٹارٹ ہوتے ہیں، وہ ود ان 2 years وہ 80% اسٹارٹ اپ بند ہو جاتے ہیں. ان میں سے 20% سے لے کے 15% سے لے کے 20% کے قریب ہیں جو کئی 2 سال سے آگے لائن کراس کر پاتے ہیں. اس پوری جرنی کے اندر آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا فنڈامنٹل پرابلمس ہوتی ہیں؟ کیونکہ پروڈکٹ سب کی تقریباً مورلیس اچھی ہوتی ہے. ہاں 20-25% کو ہٹا دیں جن کی پروڈکٹ میں جان نہیں تھی، آئیڈیا اچھا نہیں تھا، تو وہ صحیح طریقے سے اس کو لے کے نہیں چل پائے، لیکن مورلیس پروڈکٹ اچھی ہوتی ہے. لیکن کیا پرابلم ایسی ہوتی ہے کہ وہ ٹرسٹ بلڈ کرنے میں ان کو چیلنج آتا ہے، اور جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے ہونا چاہیے، طریقہ کار یہ بلڈ ہونا چاہیے، اور وہ اپنے برانڈ کو بنا نہیں پاتے؟ کیا ریزن ہوتا ہے؟ بہت اچھا آپ کا سوال ہے. دیکھیے ایک بہت بڑی جو وجہ ہمیں نظر آتی ہے میرے ایٹ لیسٹ اوپینین کے اندر، میں اگر یہ بات بول سکوں، فوکس زیادہ تر لوگوں کا ہوتا ہے اپنی برانڈ بلڈنگ ایز این انڈیویجول پہ. کمپنیز پہ برانڈ بلڈنگ کم کی جاتی ہے بنسبت کہ ان کے فاؤنڈر کیا کرتے ہیں، ان کی ہسٹری کیا تھی، وہ کس طرح ایک گریڈس ہیں. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یار کمپنی آپ کی آگے بڑھے گی تو آپ کا پروفائل خود بخود بڑھے گی. ابھی ہمارے پاس کافی سال کے اندر ریکویسٹ اس طرح کی آتی ہیں کہ یار کمپنی کی مارکیٹنگ کرنی ہے، کمپنی کا PR کا کام کرنا ہے، بٹ ایکچولی میں جب ہم ان کی بریف دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ تو ہم نے ایک انڈیویجول کی کرنی ہے، کمپنی تو بعد کی بات ہے، کمپنی تو سیکنڈری آبجیکٹیو ہے. اب زینت کا ایک پالیسی ہمیشہ سے رہی ہے کہ وی ڈونٹ ورک ود انڈیویجولس. ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی ادارے کے ساتھ، کمپنیز کے ساتھ کام کریں رادر دین انڈیویجولس. تو ہمیں وہ منع کرنے پڑتے ہیں وہ والی چیزوں سے کہ یار ہم پھر ہمارے لیے شاید وہ اچھی چیز نہ ہو، ہم نہ ڈلیور کر سکیں وہاں پہ. ایک یہ میری نظر میں ایٹ لیسٹ ان مائی اوپینین، مائی ایکسپیرینس، ایک یہ بہت بڑی جگہ ہے جدھر لوگوں نے کام کرنا ہوگا. دوسری جو بہت بڑی ایک مجھے گیپ نظر آتا ہے مارکیٹ میں، اگر میں یہاں پہ بات اپنا اگین اوپینین ڈال سکوں شاید، وہ یہ ہے کہ پاکستان میں سکسیس سٹوریز ہمیں پڑھائی نہیں جاتی. ہمیں سکسیس سٹوریز پاکستان میں بیٹھ کے پڑھائی جاتی ہیں کہ US کے اندر کیا ہوا، اسٹیو جابز نے ایپل کے ساتھ کیا کیا، گوگل برادرز نے گوگل کے ساتھ کیا کیا. ہمیں یہ نہیں بتایا جاتا کہ پاکستان کے اندر ہمارے پاس کتنی اچھی سکسیس سٹوریز ہیں. شان فوڈس ہے ہمارے پاس، ایک بہت زبردست ایک سکسیس سٹوری ہے. خان یونیورسٹی ایک سکسیس سٹوری ہے پاکستان کے لیے، پہلا کیمپس ان کا پاکستان میں ہوا تھا، اور اب ماشاء اللہ سے اتنے سارے وہ ممالک میں ہیں. اسی طرح اگر میں اسٹارٹ اپ کلچر کی بات کروں، ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ ایک کمپنی ہے جو رائڈ سروسز پرووائڈ کرتی ہے اسپیشلی فار ویمن ہو وانٹ ٹو گو ٹو دی آفس. جب ہماری یہاں رائڈ ہیلنگ ایپس بولی جا رہی ہیں کہ وہ ختم ہو رہی ہیں، بند ہو رہی ہیں ساری، ایک کمپنی ہے جس نے ابھی فنڈنگ ریز کی ہے ٹو پرووائڈ اے سیف ٹرانسپورٹ سولوشن فار ویمن ہو وانٹ ٹو گو ٹو دی آفس. پاکستان میں سکسیس سٹوریز جب پڑھائی جائیں گی نا تو ان کو پتہ چلے گا کہ ان سکسیس سٹوریز میں انڈیویجولس نہیں تھی، پوری کمپنیز تھیں، اور لوگوں نے پھر بھروسہ جو کیا وہ کمپنی پہ کیا. آج اگر میں جن کمپنیوں کا نام لیا، میں اگر آپ سے پوچھوں کہ یار ان کے فاؤنڈر کون ہے، تو شاید آپ 2 منٹ سوچیں گے کہ اچھا یار کون تھا کیا تھا. لیکن اگر میں بولوں کہ اس کمپنی پہ یا کنٹری پہ یا پروڈکٹ پہ آپ ریلائی کرتے ہیں، 100% کرتے ہیں، ہمارے گھروں میں آتے ہیں. تو بات یہ میٹر کرتا ہے بہت زیادہ کہ آپ اپنی کمپنی کو کیسے ایکسپوجر دے رہے ہیں، چیزیں دے رہے ہیں. ڈیجیٹل مارکیٹنگ لوگ دنیا سمجھتی ہے کہ نا فیس بک چلانا شاید ہے، یا انسٹا پہ 2 ریلز ڈال دینا، یا لنکڈن کے اوپر آپ اپنی کوئی 2-3 پوسٹ ڈال دیتے ہیں. کیا اس کے پیچھے واقعی کوئی سائنس ہے، یا یہ صرف آپ پوسٹ ڈالتے رہیں اور دن کی 20 پوسٹ کا ایک ایڈ آتا ہے کہ پر ڈے ہم آپ کو 1 پوسٹ دیں گے، مہینے کی 20 پوسٹ، 2 ریل 3 ریل، آپ 15,000 روپے کے اندر، تو وہ ایک ایڈ چلتا ہے. یہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ واقعی کوئی کانسیپٹ ہے؟ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اس چیز کی؟ دیکھیں اس میں جو ہے نا شاید میری بھی تھوڑی سی غلطی ہے یہ چال چلانے کے لیے، اور میرے جیسے لوگوں کی شرارت بھی ہے، کیونکہ جب ڈیجیٹل مارکیٹنگ نیا آیا لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، ہمیں خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم کلائنٹ کو کیا بیچیں. ہم سیلز تو بیچ نہیں سکتے کیونکہ اس وقت اگین بہت نیا تھا، کسی کو سمجھ ہی نہیں تھی. یہ پتا تھا کہ یار ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اندر کچھ کرنا ضرور ہے، کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے وہ تو بعد میں آئی انفارمیشن. اب جو ہے سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اٹ از نو لانگر ایک اینڈلیس پٹ اب نہیں رہا. کانٹینٹ آپ اپنے ڈالتے جائیں، اگر کوئی
نہ دیکھے تو نہ دیکھے. اب تو وہ والا حال ہے کہ ایک بندے کی اٹینشن کے لیے, ایک شخص کی اٹینشن کے لیے 200 ڈفرینٹ پوسٹ کمپیٹ کر رہی ہوتی ہیں, 200 یا ہزاروں پوسٹ کر رہی ہوتی ہیں. اس میں آپ کی پوسٹ کس طرح اسٹینڈ آؤٹ کرے. ایک ٹائم تھا سوشل میڈیا جب نیا نیا شروع ہوا 2012-13 کے اندر, ڈیجیٹل کانٹینٹ اس طرح بنتا تھا کہ یار ہماری وہ فلانا ایڈ کیمپین چل رہی ہے, اسی میں سے اسکرین شاٹس لو, اسی کی تصویریں لو اور وہ سوشل میڈیا پہ ڈال دو. اور صرف یہ فرق تھا کہ وہ جب ٹی وی کی وہ کوئی کاپی چلتی تھی تو وہ 16:9 کے ایسپیکٹ ریشو میں تھی, سوشل میڈیا پہ آپ اسکوائر بنا دیتے تھے. اب وہ والا ایک ٹائم آ گیا کہ جدھر ہر کسی کو ہائپر لوکلائز اپنا کرنا ہوگا کانٹینٹ, ہائپر لوکلائز اینڈ ہائپر انگیجنگ کانٹینٹ. انہوں نے اب بیٹھ کے یہ دیکھنا ہے ساری تمام کمپنیز نے کہ یار ہماری آڈینس ہے کون, ان کے پوائنٹس آف انٹرسٹ کیا ہیں ہمارے پروڈکٹ اور کیٹیگری کے علاوہ. اگر میں ایک شیمپو بیچ رہا ہوں فار انسٹنس, تو میں صرف آپ کو آ کے بار بار یہ نہیں بول سکتا کہ میرا شیمپو لو, میرا شیمپو لو, میرا شیمپو لو. آپ بھی بولیں گے یار کیوں تنگ کر رہے ہو. اب میں نے یہ دیکھنا ہے کہ یار وہ پروفائل آڈینس کی کیا ہے جو ہمارا شیمپو یوز کر سکتی ہے, جو کرنا چاہے گی, اور پھر ان کو کس طرح ان تک یہ بات پہنچائیں. وہ کیا اسپورٹس فالو کرتی ہے یا وہ اسپورٹس فالو نہیں کرتی, وہ انٹرنیشنل ٹورز میں بلیو کرتی ہے یا نیشنل ٹورز میں بلیو کرتی ہے. اینڈ دین فگرنگ آؤٹ کہ یار آپ کی آڈینس کانٹینٹ دیکھ کیا رہی ہے, وہ کس کا کانٹینٹ دیکھ رہی ہے. وہ کیا عرفان جنیجو جیسے لیجنڈری انفلوئنسرز کا کانٹینٹ دیکھ رہی ہے, یا وہ حمزہ بھٹی جیسے لیجنڈری انفلوئنسرز جو لنکڈن پہ بہت زبردست کام کریں گے ان کا کانٹینٹ دیکھ رہی ہے, یا مسٹر پاکی ٹائپ کے کانٹینٹ کنزیوم کیا جا رہا ہے لنکڈن انسٹاگرام کے اوپر. اینڈ آپ نے اپنے پروڈکٹ کو وہاں پہ لے کے جانا ہے. آڈینس آپ کے پاس اب نہیں آئے گی, اب آپ نے آڈینس کے پاس جانا ہے اور اس طریقے سے جانا ہے کہ آڈینس آپ کو ایکسیپٹ بھی کرے. اگر آپ نے ان کے اوپر صرف میسیجز پھینکنے ہیں تو آپ تو کہیں گلی کنارے کے کھڑے ہو جائیں, اسپیکر پکڑ کے اور زور زور سے شور مچانا شروع ہو جائیں, اعلان کرتے رہیں, نہ کسی نے سننا ہے نہ کسی نے دیکھنا ہے. اوپر سے ہماری جنریشن کے بعد والی جو جنریشن ابھی آئی ہے ان میں تو ایک بہت زبردست کے لیے ہے کہ جو چیز انہوں نے نہیں دیکھنی اور نہیں سننی وہ دیکھتے سنتے بھی جو ہے نا کنزیوم نہیں کر رہے. وہ ان کی آنکھوں پہ پردہ آ جاتا ہے, کان بند ہو جاتے ہیں, دماغ کہیں اور چلا جاتا ہے اور وہ اس کو بائی پاس کر جاتے ہیں. وہ نوائز سمجھتے ہیں, وہ نوائز سمجھتے ہیں. بالکل صحیح. میں اپنے ایک بھانجے میرے 12 سال کے, ان سے میں پوچھا ہوتا ہوں, وہ ٹی وی بہت دیکھ رہے ہوتے ہیں میچز وغیرہ, تو وہ ایڈس کا جب ٹائم آتا ہے بیچ میں تو وہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے. کہتا کہ یار ایڈس تو فل والیوم پہ چل رہا ہے, تم اگنور کر رہے ہو. کہہ رہا ہاں کیا ہوا, مجھے تو پتہ ہی نہیں. تو آج کی آڈینس تو بہت ڈائنامک ہے, ہر چیز اس کے ساتھ چینج کرنی ہے ہمیں. تو بالکل ایسا ہی ایسے ہی. بڑی مزے کی باتیں جاری ہیں سر کے ساتھ. ہم جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے بریک پہ اور اس کے بعد جانتے ہیں پاکستان کا نام کہا جاتا ہے کہ دنیا میں اتنا مشہور نہیں ہے, اتنا اچھا نہیں ہے, تو پھر بھی لوگ کیسے پاکستان کے اندر اپنے کاموں کو کر کر باہر سے ڈالرز لے کر آتے ہیں, اپنے بزنس کو بلڈ کرتے ہیں, کیا طریقہ کار ہوتا ہے. جائے گی نہیں ملاقات ہو رہی بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو کامیابی کا سفر. میرے ساتھ موجود ہے راہیل نبی, ڈائریکٹر ہیں, چیف ایگزیکٹو ہیں زینت کے. ہم جب پاکستان کو دیکھتے ہیں کہا جاتا ہے کہ پاکستان والے پہ کوئی ٹرسٹ نہیں کرتا, نام نہیں ہے, لیکن یہیں سے لوگ انٹرنیشنل برانڈس کو کی پی آر کو بھی مینیج کرتے ہیں, ان کے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو بھی مینیج کرتے ہیں, ان کے برانڈس کو بھی مینیج کرتے ہیں. اسی طریقے سے ان کے پروڈکٹس بھی ڈیولپ کر کے ان کو دیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں پچھلے 5 سے 8 سالوں کے اندر مستقل ایوری ایئر وہ بڑھتا جا رہا ہے ہمارے پاس جو باہر سے پیسہ یہاں پہ پاکستان کے اندر آتا ہے. کیا چیز آپ سمجھتے ہیں کہ جب آپ باہر کے لوگ یہاں کے لوگوں سے ڈیمانڈ کرتے ہیں اور وہ بہت اسینشیل ہے اپنے بزنس کو گرو کرنے کے لیے, تو ایسی کون سی چیزیں ہیں جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ ایسے کریں گے تو اس سے پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا اور ان کے اپنی سیلف کمپنی کو بھی فائدہ ہوگا؟ تو وہ ایکسپیرینس کیا کہتا ہے آپ کا؟ آپ کا بہت اچھا سوال ہے. یہ ایک ایسا سوال ہے جو میں بہت عرصے سے سوچ بھی رہا ہوں اس بارے میں کہ اچھا پاکستانی کیا ایسی چیز کر سکتے ہیں کہ ہم ایز اے نیشن اپنے اوپر ٹرسٹ بہتر کر سکیں. اور میں واپس سے اسی پوائنٹ پہ آؤں گا کہ دیکھیں سکسیز سٹوریز ہماری کیوں نہیں بتائی جاتی بھائی. اگر آپ لوکلی سکسیز سٹوریز نہیں بتا رہے تو انٹرنیشنلی تو بھول جائیں. کیا ہم انٹرنیشنلی یہ بات کر سکتے ہیں کہ کریم جیسا ایک بڑا ادارہ, کریم جیسا ایک سپر سٹار یونیکارن ایک پاکستانی کی کمپنی ہے؟ یا ہمارے پاس کتنی سارے ایسے پاکستانی حضرات ہیں جنہوں نے اپنی کمپنیاں ڈفرینٹ انٹرنیشنل انڈیکسز کے اوپر انہوں نے اپنی کمپنیاں لسٹ کی ہوئی ہیں. کیا ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ ایزی پیسہ ایز اے کانسیپٹ اگر ہم بات کریں یا یہ ڈیجیٹل والیٹس کا جو کانسیپٹ بات کریں,
یہ پاکستان میں ایک گلوبل سکسیس اسٹوری بنا ہے یہ, جو دنیا میں آج بھی پڑھایا جا رہا ہے. حال ہی میں ایک ٹریننگ میں گیا ایک بہت نامی یونیورسٹی کے اندر ملک سے باہر, اور انہوں نے ہمیں ایک جو کیس اسٹڈی دی وہ پاکستان کے ڈیجیٹل والیٹس کے اوپر دی, کہ یہ کتنی زبردست کیس اسٹڈی ہے کہ پاکستان میں تقریباً ہر تیسرے یا چوتھے شہری کے پاس ایکسیس ٹو بینک ہو گیا اچانک سے. پاکستان ایک چیز جدھر مجھے لگتا ہے کہ بہت ابھی کام کرنے کی ضرورت ہے, وہ ہماری سکسیس اسٹوریز کے اوپر ہے, ہمارے لوکل ہیروز کو سیلیبریٹ کرنے کے اوپر ہے, ہمارے کلچر کے اوپر سیلیبریٹ کرنے کی چیز ہے. اس میں بہت ساری کمپنیز انکلوڈنگ ہم سب کو مل کے یہ کام کرنا ہوگا. ایک انڈیویجول کمپنی شاید یہ کام نہ کر سکے, اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کام کے انیشل ریزلٹس آنے میں نا تقریباً 10 سال لگیں گے. تو یہ بھی سوچ کے کوئی نہ کودے کہ آج ہم یہ کریں گے اور کل جو ہے ہم بڑے زبردست آدمی لگیں گے. نہیں, آپ آج شروع کیجئے, بسم اللہ کیجئے, مل کے 10 سال کے لیے کام پلان بناتے ہیں, اور 10 سال کے وقت سلو اینڈ اسٹڈی چپ اوے کرتے ہیں جو ہماری ایک گلوبل امیج بنی ہوئی ہے, اس کو ریپلیس کرتے ہیں جو ہماری ایکچوئل کیپیبلٹی ہے, جو ہمارے ایکچوئل لوگ سپر اسٹارز جو ہیں ان کو ہم دکھا سکیں دنیا کو, ہم اپنا ہنر اپنی اسکلز لوگوں کو دکھا سکیں دنیا پر, ہم اپنی ثقافت دکھائیں, اپنا کلچر دکھائیں. ہمارا کلچر کتنا رچ ہے, اگر ہم وہی لوگوں کو دکھانا شروع ہو جائیں تو سڈنلی مجھے جو لگتا ہے جتنے بھی ابھی ڈالرز آ رہے ہوں گے نا ٹرپل ہو سکتے ہیں. ٹرو, ویسے ہی بالکل. اور یہ ٹرسٹ جو ہے نا بہت واقعی میٹر کرتا ہے, کیونکہ جب باہر والا آدمی دیکھتا ہے کہ ایک نام ملک کا آیا ہے اور اس سے میں کام کروا رہا ہوں, اور وہ کام کر کے ڈیلیور کرتے ہیں, اور ان کو کاسٹ بھی کمپیٹیٹیو ملتی ہے انٹرنیشنلی, تو وہ دونوں چیزوں کے اندر وہ چوز کرتے ہیں اور وہ ڈیسیژن لیتے ہیں, اور وہ خود کنونسڈ ہوتے ہیں اس چیز کے اوپر, آئیڈیا کے اوپر. اور یہ ہم دیکھتے ہیں شہروں میں دیکھتے ہیں, مختلف انٹیریئرس کے اندر دیکھتے ہیں, پاکستان کا انٹیریئر ہے, پنجاب انٹیریئر ہے, اسی طریقے سے انٹیریئر KPK ہے. ہم دیکھتے ہیں یہاں ٹیلنٹ بہت ہے, لوگ بہت ہیں, بچے بہت ہیں کام کرنے والے, اور خاص طور پہ یہ روز سیکھتے جا رہے ہیں, اپنی چیزوں کے اندر بلڈ کرتے جا رہے ہیں. باہر کے برانڈس کے اندر اور چیزوں کے اندر آپ سمجھتے ہیں گورنمنٹ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ جیسے ہم لینگویج کے اوپر دیکھتے ہیں, انٹرپرینورشپ کے اوپر دیکھتے ہیں, ہم نے دیکھا کہ ہم نے کالج, اسکول, یونیورسٹیز میں ان چیزوں کو نہیں دیکھا, تو ہمارا اکیڈمیا اور انڈسٹری کا جو لنکیج تھا وہ ہمیشہ سے الگ الگ رہا. تو تھیوری لے کے نکلے تو وہ باہر جا کے ہمیں پریکٹیکل نہیں ملا, تو وہ ایک گیپ ہمیں فیل ہوا. تو جب آپ یہاں پہ اس چیز کو دیکھتے ہیں, آپ نے خود ایکسپیرینس کیا کہ جب آپ فیلڈ کے اندر آئے تو آپ نے امیزنگ طریقے سے اس چیز کا, کتنا امپورٹنٹ ہے کہ اکیڈمیا اور انڈسٹری کا آپس میں لنکیج آ جائے؟ بہت بہت امپورٹنٹ ہے, اور آپ کا یہ اتنا کریٹیکل سوال ہے, اسپیشلی ہماری انڈسٹری سے بھی ریلیٹڈ, بٹ تقریباً تمام انڈسٹریز سے ریلیٹڈ. میں اپنے بزنس کولیگس کے ساتھ, اپنے بزنس پارٹنرس کے ساتھ اکثر بیٹھتا ہوں. ڈفرینٹ ایجنسیز ہیں, ڈفرینٹ انڈسٹریز ہیں, اور ان سب کے جو چیلنجز میں سنتا ہوں تو مجھے ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ کامن چیلنج یہ ہے کہ جو یونیورسٹیز پروڈیوس ابھی کر رہی ہیں اور جو کمپنیز کو ہائر کرنا ہے اس کے بیچ میں گیپ بہت بڑا ہے. اور یہ گیپ بڑا اس لیے ہے کیونکہ جو ہمارے ایجوکیشن سسٹم زیادہ تر ہے وہ ایک ایسے انوائرمنٹ میں کے لیے بنا تھا, ایک ایسے دور کے لیے بنا تھا جو شاید 10 سال پہلے ختم ہو گیا. اب جس قسم کے ٹیلنٹ سامنے آ رہے ہیں, جس قسم کے نوجوان سامنے آ رہے ہیں, ان کو تو پریکٹیکل اسکل چاہیے. ان کے سامنے آپ کتاب رکھیں, اگر ابھی آج میرے پاس 3-4 ینگ لوگ کام کرتے ہیں جو انڈر دی ایج آف 22-21 ہیں, ان کے سامنے میں کبھی کبھار مذاق میں کتاب رکھتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ کتنا جلدی ایک بندے کا آف سوئچ جو ہے نا وہ فلپ ہو سکتا ہے. بیٹھے بیٹھے ان کی آنکھیں جو ہے نا وہ بالکل ہی آف ہو جاتی ہیں. ایجوکیشن سسٹمز میں بہت ابھی روم فار امپروومنٹ ہے, بٹ روم آف امپروومنٹ سے زیادہ میں اس کو ایز این اپرچونیٹی ایریا دیکھتا ہوں. کمپنیز کے پاس جو سی بھی کمپنی ہو, ان کے پاس اتنی گولڈن اپرچونیٹی ہے ٹو ریچ آؤٹ ٹو دا لوکل یونیورسٹی اینڈ پارٹنر اپ ود دیم فار اسپیسیفک پروگرامس. ہم نے حال ہی کے اندر ایک ڈپلوما پروگرام لانچ کیا تھا ایک یونیورسٹی کے ساتھ کراچی کے اندر, جس میں ہم کارپوریٹ کمیونیکیشنز بچوں کو پڑھانا چاہ رہے تھے اور ینگ پروفیشنلز کو پڑھانا چاہ رہے تھے. اس طرح کی جب ہم نے وہ کورس کیا ماشاء اللہ سے کافی سکسیزفل بھی رہا. وہ ہمیں جو فیڈ بیک آئی سب سے زیادہ وہ انڈسٹری سے آئی, وہ کارپوریٹ سیکٹر سے آئی کہ یار یہی چیز تو ہمیں چاہیے. اور میں ان سے یہ سوال میرا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو چاہیے تو کر لیں. کون سی یونیورسٹی ابھی ہے جو منع کرے گی ایک ایسی بات کہ یار کوئی کمپنی بڑی آپ کے پاس آئے اور بولے کہ یار میں آپ کے اسٹوڈنٹس ٹرین اس طرح کرنا چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس آ کے کام کریں؟ کون منع کرے گا؟
ابھی گورنمنٹ کے پاس, کمپنیز کے پاس, یونیورسٹیز کے پاس ایک گولڈن اپرچونٹی ہے ٹو فگر آؤٹ ایجوکیشن 2.0 فار پاکستان اینڈ اسپیشلی ڈیزائن فار پاکستانی یوتھ. باہر کی بکس بھی ہم پڑھ لیں گے, باہر کی تھیوری بھی ہم پڑھ لیں گے, لیکن پاکستان میں کام کرنے کا جو طریقہ ہے نا, وہ باہر والوں کو ہمیں سمجھانے میں 20 سال لگتے ہیں. ایک جو ٹرم ہم یوز کرتے ہیں جگاڑ کا طریقہ, فار انسٹنس, ہمارا تو ڈیلی یوز ہے نا اس کا, وہ ہم پہلے کسی کو سمجھائیں, وہ اس پہ تھیوری لکھیں, وہ ہمیں پڑھائیں, اس سے بہتر ہے ہم خود ہی لکھ لیں. سو ابھی مجھے یہ لگتا ہے ابھی بھی اور اگلے 10 سال جو ہیں وہ کولیبوریشن کے ایئرز ہیں, جدھر نیڈ از فار کولیبوریشن, ناٹ کہ اچھا اگر موڈ ہو تو کر لو. نیڈ اب یہ ہے کہ اگر آپ کچھ بھی کام کر رہے ہیں پاکستان میں تو مل کے کریں, 4-5 اپنے پارٹنرز ڈھونڈیں, ایجوکیشن بڑھائیں, ٹریننگ بڑھائیں. آپ بھی ٹریننگ کراتے ہیں, آپ لوگوں کی بہت ہمیں ضرورت ہے, ہمارے یوتھ کو بہت ضرورت ہے جو بولے کہ اچھا یار کتاب بند کرو, میری بات یہ سنو کہ کمپنیز جو ہے نا یہ چاہتے ہیں آپ سے, تو آپ یہ دیں, آپ یہ سیکھیں. تو ابھی تو کولیبریشن کا ٹائم. ہاں, اور لاسٹ منٹ کے اندر اسٹیبلش کمپنیز یا اسٹیبلش اسٹارٹ اپس ہیں, کیا پی آر, برانڈنگ اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ کیا مشورہ دینا چاہیں گے, جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ 2-3 کی چیزیں ہیں جو ان کو 5 سے 10 سال کے لیے مستقل دیکھنا چاہیے تاکہ وہ اسکیل اپ کرنے میں ان کو آسانی ہو؟ میں اس میں ایک چیز جو ضرور بولوں گا سب سے پہلے, آئی تھنک وہ یہ ہے کہ اپنے آڈینس کو اور اپنے کسٹمر بیس کو کبھی فار گرانٹیڈ اب نہیں لیجیے گا. ایک وہ ٹائم ہوتا تھا کہ مونوپلیز ہوتی تھی کمپنیز کی, ایک ہی کمپنی ہوتی تھی ایک ہی انڈسٹری کے اندر, وہ چلی جا رہی ہوتی تھی, باقی ساری کمپنیاں ہوتی تھیں لیکن وہ بہت ہی چھوٹی چھوٹی پارٹس ہوتے تھے. اب آپ کو یہ نہیں پتا کہ کل کو کیا میرا سب سے بڑا کمپیٹیٹر ایک بڑی کمپنی ہوگا یا وہ ایک ڈاکٹر صاحب جیسے شخص ہوں گے جنہوں نے اپنے 4 دوستوں کے ساتھ مل کے کمپنی کریٹ کر لی. ہم نے پچھلے 2-3 سال کے اندر ایسے بہت ایگزامپلس دیکھ لیے ہیں جدھر بڑی بڑی کمپنیوں کے سیلز نمبرز چیلنج ہوئے ہیں بائی دیز ینگ اسمال اسٹارٹ اپس, رائٹ. سو ایک تو یہ ہے. دوسری چیز یہ کہ کبھی بھی جین زی اور جین اے جو اب آنے والی ہے ان کو ڈسکاؤنٹ نہ کریں یہ بات بول کے کہ دیکھیں ہماری سمجھ سے تو بالا تر ہے. اگر آپ کی سمجھ سے بالا تر ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے. کمپنیز ابھی میرے خیال سے, میرے ایکسپیرینس کے اندر, اوپینین کے اندر بہت فوکسڈ ہیں جین زی اور جین اے کو ڈسکاؤنٹ کرنے کے لیے. بٹ ایک جو ریئلائزیشن مس ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ کتنے امپورٹنٹ ڈیسیجنز ہیں جو یہ آلریڈی بچے اپنے لیے لے رہے ہیں زندگی میں, وہ کنزیومر ڈیسیجنز ہوں, وہ لائف ڈیسیجنز ہوں, وہ پروفیشنل ڈیسیجنز ہوں. تو یہ 2 میرے مشورے ہیں کمپنیز اور پاکستان کے لیے جنرلی اس وقت. زبردست, بہت شکریہ راہیل ٹائم نکالنے کا, جوائن کرنے کا. اگر ہم زندگی میں دیکھیں, ہم بہت ساری چیزیں اگر ہم صحیح اسٹیپ بائی اسٹیپ اور کلینکلی اس چیز کو صحیح طریقے سے امپلیمنٹ کریں تو خوبصورت بنا کے دوسروں کو پہنچا سکتے ہیں اور اسی کے اندر کوالٹی کریٹ کر سکتے ہیں اور لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ہمارا یو ایس پی کیا ہے, ہمارا نارمل سیلنگ پوائنٹ کیا ہے, کہ جس کو ہم الگ منفرد کرتے ہیں اپنی چیزوں کے اندر. ہمیں صرف سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا طریقہ ہے, کیا سائنس ہے جو اچھے سے اچھا برانڈ فالو کرتا ہے. اور دوسری لرننگ جو آج کی اس گفتگو سے ہے کہ ہم کس اسٹڈی سے اور سکسیس سٹوری سے سیکھ سکیں اور ایون فیلئر سٹوری سے بھی سیکھ سکیں. اگر کوئی کولیپس کیا ہے تو وہ کیوں کولیپس کیا جس کی وجہ سے اس کا بزنس بلڈ نہیں ہو پایا. اجازت دیجیے, ڈاکٹر محسن کامیابی کا سفر سے انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے ایک نئے گیسٹ کے ساتھ اگلے ہفتے. اللہ حافظ.